اس کو میلاد شریف بھی کہہ دیں اور 11ویں شریف بھی کہہ دیں، کیونکہ میلاد شریف کا ابھی ختم ہوا ہے، اختتام ہوا ہے، اور 11ویں شریف حضور سیدی و مرشدی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی، ان کی 11ویں شریف ہوتی ہے، ان دونوں سے معنون ہے یہ پروگرام۔ چند موضوعات جو میں نے قرآن کریم کی آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، چونکہ میں نے موضوع میلاد شریف کا ہے تو ایک آیت میں نے اس سے معنون کر دی ہے، اور ایک آیت میں نے، کیونکہ میلاد شریف کا پروگرام ہے تو صرف میلاد شریف کا پروگرام جو ہے وہ نشستم خوردم برخاستم نہیں ہوتا ہے، اس سے انسان کچھ لے کر جاتا ہے، پروگرام کی محفل سے کوئی نہ کوئی فکر لے کر جاتا ہے، تو اس فکر کے اوپر بھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کر دی ہے۔ کل کے اور بلکہ چند دن پہلے یہاں پر بختاور میں یہ پروگرام ہوا، اس کے اندر میں نے میلاد شریف کے موضوع کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، اس کی رحمت اور پھر اس پر خوشی کرنا، اور یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو، اس آیہ کریمہ کے اوپر گفتگو کی تھی۔ اس آیہ کریمہ کا تتمہ تھوڑا سا عرض کر کے پھر جو آج کا موضوع ہے، اور آج کا موضوع یہ میں نے قصداً تبدیل کر دیا ہے، کبھی کبھار موضوع تبدیل بھی کرنا پڑ جاتا ہے موقع کے لحاظ سے اور ماحول کے لحاظ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے رسول کے اندر اسوہ حسنہ موجود ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ اسوہ حسنہ کیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار میں فلانا کام حضور کی سنت پر کیسے کروں، یہ تو حضور نے نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے عیسائیوں میں جو پادری ہیں، جو لوگ ہیں، یا ان میں ننز ہوتے ہیں، وہ جب اپنے مذہب کی طرف مائل ہوتے ہیں تو وہ شادی نہیں کرتے ہیں، وہ دنیا کو رخصت کہہ دیتے ہیں، رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، یا جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، یا اپنے چرچوں میں جا کر وہیں مقید ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص آج کی دنیا میں موجود ہو اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سنت پر چلنا چاہے تو وہ شادی کرنا چھوڑ دے، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بادشاہت کرنی ہے، یعنی حاکمیت کرنی ہے، حکمرانی کرنی ہے تو میرے پاس اس کا سلسلہ موجود نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے فقر اختیار کرنا ہے تو میں فقر کیسے اختیار کروں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے تجارت کرنی ہے تو بتائیں میں تاجر ہوں، میرے لیے کیا مثال موجود ہے۔ یعنی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کا جب جو مال تجارت تھا، جب آپ لے کر شام اور یمن کی طرف تشریف لے گئے تو آپ نے دوسروں کی مناسبت زیادہ منافع دیا، اور انہوں نے اپنا ایک غلام ان کے ساتھ روانہ فرمایا سرکار کے ساتھ، اور واپس آئے تو فرمایا کہ حضور کے اندر میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے مال کا عیب چھپا دیتے ہیں، حضور علیہ السلام سب سے پہلے مال کا عیب دکھاتے ہیں، یہ دیکھو اس کے اندر یہ ڈیفیکٹ ہے، اور پھر بھی لوگ ان سے مال زیادہ خریدتے ہیں، ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اور نفع ان کا زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی آج کل کے دور کے اندر جو ہمارا آج کل پاکستان کا ماحول ہے، خاص طور کے اوپر سب کچھ کر لیا، مسجد بھی چلے گئے، دینی جلوس میں بھی چلے گئے، نعرے بازی بھی کر دی، سب کچھ کر لیا، اور بہت دین جو ہے وہ اپنے اوپر سجا بھی لیا، لیکن جیسے ہی دکان پر آئے تو اسی دکان کے اندر ملاوٹ بھی ہے، چوری بھی ہے، معاملات بھی ہیں۔ یہ ہم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ اسوہ حسنہ کیا ہے، حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے کسی کے لیے تشنا چھوڑا ہو، ہر چیز کو آپ نے مکمل اور کامل اور اکمل طریقے سے کر کے دکھا دیا۔ تو یقیناً جب یہ کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے حکمرانی کا بھی تو طریقہ دیا ہوگا، آپ نے حکومت بھی قائم فرمائی تھی۔ اسی مسجد نبوی میں
انشاءاللہ کل ہماری حاضری بھی مالک کے کرم سے ہو جائے گی الحمدللہ. کل روانگی ہے اور ڈائریکٹ فلائٹ بھی مدینہ شریف کی ہے انشاءاللہ، وہاں حاضری بھی ہو جائے گی. تو ریاض الجنت میں جو سرکار کے حجرہ پاک کے ساتھ پلر ہے، یہ اس ستون کے ساتھ آپ تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اور عرب کے اور غیر عرب کے رومی بادشاہوں تک کے وفود جو ہے وہ آتے تھے، اور مسجد نبوی کے اندر آپ وہاں پر تشریف فرما ہوتے تھے، ان کے وفود سے ملاقات بھی کرتے تھے، سارے معاملات بھی کرتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حاکمیت کو اور حکومت قائم کر کے بھی دکھایا. اور ایک بات اور بھی آپ نے ارشاد فرمائی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کا ایکسٹینشن ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلافت راشدہ. کیا کہتے ہیں؟ خلافت راشدہ. خلافت راشدہ کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کے سامنے گفتگو کی جائے اور کوئی یہ کہے نا کہ حدیث سفینہ بتاؤ، تو جب حدیث سفینہ کا ذکر ہو تو یہ اس حدیث کا ذکر ہے جو ترمذی شریف میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الخلافہ بعد 30 سنہ، یعنی میرے بعد علی منہاج النبوہ جو خلافت ہے وہ کتنے سال رہے گی؟ 30 سال. جب حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد فرمایا جائے گا تو یہ آپ نے ٹینیور بتا دیا کہ اس ٹینیور کے اندر یہ میرے بعد 30 سال تک جو حاکمیت رہے گی، اس کے اندر جو جو خلیفہ ہوگا وہ کون ہوگا؟ خلافت راشدہ پر ہوگا. اس سے ایک طبقے کا تو منہ بند ہو گیا کہ جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی جو آپ کو خلیفہ نہیں مانتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا میرے بعد علی منہاج النبوہ خلافت راشدہ 30 سال رہے گی، یعنی ان 30 سالوں کے اندر جو جو تخت پر متمکن ہوگا یا حاکم ہوگا وہ خلیفہ راشد کے زمرے میں کام ہوگا. تو ہمارا اور آپ کا کیا طریقہ کار ہے کہ ہم خلیفہ راشد کے ساتھ ہیں. کس کے ساتھ ہیں؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر ارتداد کا اور منکرین زکوٰۃ کا ایک فتنہ اٹھا. ہم کس کے ساتھ ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کی ایک بڑی جماعت حق پر رہے گی. جب منکرین زکوٰۃ اور مرتدین کی ہم تعداد دیکھتے ہیں تو ان کی تعداد زیادہ ہے اور صحابہ اکرام کی تعداد کم ہے. ایسا ہے. جب ہم کربلا دیکھتے ہیں تو اس طرف تعداد کم ہے امام علی مقام کی طرف، دوسری طرف تعداد زیادہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسری طرف کی تعداد ان لوگوں کی زیادہ ہے کہ جو کافر نہیں تھے، نماز پڑھتے تھے. امام علی مقام اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پر جماعت کراتے تھے، نماز پڑھتے تھے. وہاں پر عمر ابن سعد اور شمر اور خولی وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ اپنی جماعت کراتے تھے. امام علی مقام اپنی جماعت کراتے تھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے. وہ کوئی انڈیا سے نہیں گئے ہوئے تھے، وہیں کے ہی تھے. تو وہ حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ میری امت کی بڑی جماعت، یہ بڑی جماعت سے کیا مراد؟ بڑی جماعت سے مراد تعداد نہیں ہے، بڑی جماعت سے مراد ہے کہ جس جماعت میں بڑے ہوں وہ جماعت بڑی ہے. جس جماعت میں ابو بکر ہوں وہ جماعت، مخالف کی جماعت بڑی. جس جماعت میں عمر ہوں وہ جماعت بڑی. صحیح ہے. اب ایک پلڑے میں حسین کو رکھو، ایک پلڑے میں ساری امت کو رکھو، برابر ہے؟ امام علی مقام کے پلڑے کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ میں اس وجہ سے باتیں کچھ عرض کر رہا ہوں کہ جب تک مرض کی تشخیص نہ ہو، کوئی مداہنت والے پیر ہوتے ہیں نا، مداہن پیر ہوتے ہیں، وہ مداہنت اختیار کرتے ہیں، اور جب مولا علی کی بات آتی ہے تو اس نے منہ نیچے کر لیتے ہیں. ہم یہ لات اٹھا کر مارتے ہیں، جو مولا علی کا نہیں ہے وہ دفع ہو جائے ہمارا. جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کو نہ مانے اس پہ بھی 100 بار لعنت، اور جو مولا علی کو نہ مانے اس پہ 1000 بار لعنت. کہنے کا مقصد یہ ہے دوستوں، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل مسلمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن
चौकन्ना होता है, आँख कान ये सुम्मुम बुकमुन उम्युन नहीं होता, अपनी आंखें भी खुली रखता है, कान भी खुले रखता है, कल्ब भी खुला रखता है, कल्ब पे मोहर नहीं होती है। तो जब तक हम अपनी इन चीज़ों के ऊपर इस्लाह नहीं करेंगे आज के माशरत के ऊपर, तो हम अपनी नस्ल को क्या देकर जाएंगे, अपनी नस्ल को क्या समझाएंगे। मेरा ये कुरान करीम की आया करीमा पढ़ने का मकसद यही है कि आपको पता चले कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने निज़ाम हुकूमत दिया क्या था, उसकी बुनियाद क्या थी, उसके खदोखाल क्या थे, उसके मामलात क्या थे। और एक बात और भी अर्ज कर दूं, जब कोई बात हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दी ना, तो बस वो हक है, वो पत्थर की लकीर है, उससे न टस हो सकता है न मस हो सकता है। आपने क्या फरमाया, खिलाफत राशिदा कितनी है? 30 साल। हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप कौन हैं पता है? मरवान बिन हकम के पोते हैं आप। मरवान पता है कौन है? यजीद के बाद का हाकिम है, बनु उमैया का। लेकिन हम उनको क्या कहते हैं कि खिलाफत राशिदा जैसी हुकूमत उन्होंने, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा दौर हुकूमत उन्होंने याद करा दिया। लेकिन खिलाफत राशिदा एक वो थी और एक आखिरी में इमाम मेहदी कायम फरमाएंगे, बस वो जो हुजूर अलैहिस्सलाम की अहादीस से साबित है। बस वो जो 30 साल आपने इरशाद फरमा दिए हैं, उस हुकूमत के खदोखाल, उन चीज़ों के मामलात, वो सारी चीज़ें वो हमको पता होनी चाहिए। वो दौर था दीन के तख्त पर होने का। दीन कहाँ था? अगर मैं आपको, आपके सर में दर्द हो, मैं आपको पेट की दवा दूं तो आपका इलाज होगा? आपकी टांग में दर्द हो, मैं सर की दवा दूं तो इलाज नहीं होगा। पहले मर्ज की तशखीस करना जरूरी है ना। दीन तख्त पर उतारा किसने या उतरा कैसे, इसकी भी तहकीक होनी चाहिए। और ये बातें भी आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि दीन तख्त पर था, और जो उस दीन को तख्त पर ना माने, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक को ना माने, उमर फारूक को ना माने। अब हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत खालिद बिन वलीद सैफुर रहमान, अल्लाह तबारक व तआला की तलवार कहते हैं। सुभान अल्लाह। आप जिहाद फरमाते हैं और ऐसा आप जिहाद फरमाते हैं कि जो कुफ़ार हैं और मुनकिरीन हैं उनकी सफ़ों को उखाड़ कर रख देते हैं। मुसलमानों के अंदर ये थोड़ी सी अफवाह फैल गई कि यार अगर जिस मैदान में खालिद नहीं होगा ना, वो मैदान जीत नहीं सकते, वो हार देंगे। तो आपने इरशाद फरमाया कि इन लोगों के जहनों में ये आ गया कि हमें फतह खालिद की वजह से हो रही है। आपने 1 मिनट में जनरल से हटाकर सिपाही बना दिया, माजूल कर दिया। 1 मिनट भी नहीं लगाया। खलीफा राशिद का ये मकाम है। हज़रत अल्लामा सरफराज कासमी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाए, मैं ऊपर स्टेज पर तशरीफ ले आए। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिंदगी का कोई ऐसा गोशा नहीं है जो ना छोड़ा हो। अब इस खिलाफत राशिदा के अंदर जो जो हाकिम रहे, इन्होंने जो जो फैसले किए, उन फैसलों के ऊपर हम क्या कहते हैं, चाहे किसी भी किस्म के फैसले आप लोगों ने फरमाए, वो अला मिनहाजिन नबुव्वा है, उसके अंदर हमारे लिए नसीहत मौजूद है। और ये भी आपको बताऊं, हजरत सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे तो वो कोई बहुत लंबी हुकूमत नहीं फरमाएंगे। पता है कितनी हुकूमत हो? कुछ रवायात में 12 साल और कुछ रवायात में 7 साल। इतना अरसा हम इस अंधेरे में रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, तो इस पूरे अरसे के अंदर हम अंधेरे में ही मौजूद होंगे। लेकिन जब आप तशरीफ लेकर आएंगे, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए और बहुत अहसन कोशिश होती है। और हमेशा ये बात करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान में बल्कि आलम इस्लाम में सही शरई इस्लामी कानून का निफाज फरमा दे। यहाँ पर हमें अच्छे हाकिम अता फरमा दे, दीनी हाकिम अता फरमा दे। इसके लिए कोशिश करना या जद्दोजहद करना, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारी नई नस्ल को कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि आखिर वो जो खिलाफत राशिदा थी, अब देखें जो गोरा पड़ रहा होता है वो क्या कर रहा होता है, डाउनफॉल किस वजह से हुआ, या फलानी हुकूमत फलाना दौर मुगल सल्तनत कैसे जवाल पजीर हुई, फलाना जो सिलसिला है वो कैसे जवाल पजीर हुआ। तो जब तक आप उस नब्ज को नहीं पकड़ेंगे कि दीन को तख्त से उतारा किसने है, तो तब तक आप दीन को जो नब्ज नहीं पकड़ेंगे, उसके मामलात को नहीं पकड़ेंगे, तब तक मामलात ठीक नहीं होंगे। और खिलाफत राशिदा ख़त्म होती है हज़रत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़
حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا علی، اور 6 مہینے کا وہ دور جو حضرت امام حسن خلیفہ راشد رہے، آپ نے وہ 30 سال دیکھا کہ جہاں وہ 30 سال پورے ہو گئے ہیں وہاں آپ خلافت سے پیچھے ہٹ گئے اور آپ نے وہ خلافت راشدہ چھوڑ دی. کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرما دیا تھا کہ بس میرے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی. ایک میں نے آپ کے سامنے، مجھے جمال نے یہ پیغام بھی ابھی ثناء اللہ نے لا کر دیا کہ کچھ تھوڑا سا صحبت کے اوپر اور مرشد کی اہمیت کے اوپر اور صحبت کے اوپر بھی تھوڑا سا گفتگو کریں. وہ بھی کریں گے انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو تھوڑا سا، لیکن میرا موضوع سخن تبدیل ہو گیا ہے اور موضوع سخن تبدیل ہونا ضروری ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ. اچھا، ایک چیز اس کے اندر اور بھی میں آپ کو بیان کر دوں خلافت راشدہ کے تھوڑے سے خد و خال کے حوالے سے. خلافت راشدہ کا جو ماڈل تھا وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں تھا. دنیا میں جتنے بھی نظام ہائے حکومت رہے ہیں وہ مختلف قسم کے رہے ہیں. کہیں ٹوٹل بادشاہت رہی ہے، کہیں جو وہ عیسائی پاپائیت کی طور کے اوپر جو عیسائی پاپا اعظم ہوتا تھا وہ اپنی حکومت قائم کر کے رکھتے تھے. خلافت راشدہ اتنا بہترین نظام ہے کہ یہ آج کی جمہوریت سے بہتر ہے اور آمریت سے بھی اعلیٰ ترین ہے. اس میں عوام الناس کی رائے کا بھی احترام ہے، اس میں بھی شمار کیا جاتا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف لے کر جا رہے ہیں، ایک نمازی اوپر اٹھ کر پوچھ سکتا ہے کہ یہ آپ نے قمیض کیسے پہنی ہوئی ہے، 2 کپڑوں میں بنتی ہے، یہ سب کو ایک کپڑا تقسیم ہوا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بیٹے نے دیا ہے. یہ نظام حکومت خلافت راشدہ کا ہے. لیکن اس میں ووٹنگ کا جو حق ہے وہ 1 مین 1 ووٹ برابر نہیں. جو بیعت لی جاتی تھی یا کیا جاتا تھا، قرآن کریم کا حکم ہے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں، گدھے اور گھوڑے برابر نہیں ہیں. 10 حافظ قرآن ایک طرف ہوں اور ایک کوئی بالکل جاہل چمار قسم کا بندہ وہ ایک طرف ہو، یا 10 چمار ایک طرف ہوں اور 10 حافظ ایک طرف ہوں، ان دونوں کا ووٹ برابر ہے. 10 عالم ایک طرف ہوں اور 10 جاہل ایک طرف ہوں، ان کا ووٹ برابر ہے. یہ الیکٹورل کالج خلافت راشدہ کا نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ غالباً مسند احمد کے اندر بھی روایت موجود ہے اور حضرت مولا علی کی نہج البلاغہ میں بھی، جب آپ نے شام کی طرف خط بھیجا تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان غنی کے قصاص کا بدلہ اگر مانگنا ہے تو وہ عثمان کا بیٹا مجھ سے مانگے گا. اور آپ نے جو یہ بات فرمائی نا کہ مجھے ان لوگوں نے چنا ہے، یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ نہج البلاغہ میں. کیا آپ نے فرمایا کہ مجھے ان لوگوں نے چنا ہے کہ جن لوگوں کو ابو بکر اور عمر نے چنا تھا؟ کیا فرمایا؟ اس سے ان کی کتابوں کے اندر سے حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی خلافت راشدہ ثابت ہو رہی ہے. آپ جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قصاص کا مطالبہ کرنا ہے تو مجھ سے قصاص کا مطالبہ حضرت عثمان غنی کا بیٹا آ کر کرے. تم نہیں جانتے ہو کہ مجھے ان لوگوں نے چنا ہے جن لوگوں کو ابو بکر اور جن لوگوں نے ابو بکر اور عمر کو چنا تھا. یعنی اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ آپ نے اس بات کو انڈورس کیا، اور یہ بات آج بھی اس خط کے اندر موجود ہے، آج بھی نہج البلاغہ میں ہے، آج بھی چھپ رہی ہے. آپ کو ان مخالفین کے کتب خانوں میں آپ جا کر کہیں ان سے پوچھ لیں، برابر میں آپ کے آس پڑوس میں ہوں گے، نظر بھی آ رہے ہیں، تو ان سے جا کر پوچھیں کہ نہج البلاغہ لاؤ، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مجھے ان لوگوں نے چنا جن کو ابو بکر اور عمر نے چنا. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی اور عمر فاروق کی خلافت کو آپ نے انڈورس کیا. لیکن اس بات سے یہ اندیا بھی ملتا ہے کہ ہر شخص کا ووٹ، اب اگر کوئی بندہ جس کو 99% ووٹ مل جائیں اور ساری مملکت اور سارا ملک اس کو مان جائے، وہ پھر بھی بولے کہ نہیں مجھے ایک حسین کا ووٹ چاہیے، ایک حسین کا ووٹ، اس کو پتا ہے کہ ساری امت کا ووٹ ایک طرف ہے، حسین کا ووٹ ایک طرف ہے. یعنی یہ 1 مین 1 ووٹ والی پالیسی نہیں تھی. البتہ جو جمہور کی رائے ہوتی تھی یا جمہور کی آراء ہوتی تھی یا بیعت ہوتی تھی، ظاہر بیلٹ پیپر اور اسٹامپ تو ہوتا نہیں تھا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی جاتی تھی. تو یہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا جو تھا یہ بھی ایک طرح کی یہ جمہور کی آراء. اور جمہور کون؟ بدری ہوں گے، سابقون الاولون ہوں گے، انصار ہوں گے، مہاجر ہوں گے.
ان لوگوں کی آرا ہوتی تھی کہ جب 6 رکنی کمیٹی بنائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت عثمان غنی اور مولا علی، پھر جب انتخاب شروع ہوا تو اس 6 رکنی کمیٹی کے اندر ٹائی ہو گیا، 3 ایک طرف 3 ایک طرف. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے جو چیدہ آئمہ تھے، جو بڑے تھے، جو مہاجرین کے سردار ہیں، جو انصار کے سردار ہیں، جو اوس کے، خزرج کے، مطلب جو قبائل ہیں، یہ جو بعد میں مسلمان ہو چکے ہیں، ان کے قبائل کے جو بڑے لوگ ہیں ان سے جا کر آرا لی، اور پھر اس کے بعد اس رائے کے اوپر آپ نے فیصلہ دیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ خد و خال جو ہے یہ اسلامی حکومت کا ایک خد و خال یہ ہوتے ہیں. آج کل اس کے اوپر کوشش کی ہے. 1990 کی دہائی میں غالباً آپ لوگوں کو یاد ہو، حضور محمد مرشد کریم نے ایک تنظیم بنائی تھی، تنظیم اصلاح المسلمین کے نام سے. اس کے اندر جو ایک مین ایجنڈا تھا وہ یہی تھا کہ ہر بندے کا ووٹ برابر نہ کریں. اس میں پھر انہوں نے یہ قانون پاس کیا کہ بھئی جس کو چن رہے ہیں وہ کم سے کم گریجویٹ ہو یا عالم ہو. تو فرمایا صرف چننے والے کو نہیں، جو ووٹ ڈال رہے ہیں اس کے لیے بھی ہونا چاہیے ایک معیار نا، کہ کم سے کم ایک ووٹ ڈالنے کی برابری. اب ایک عالم ہے، علامہ صاحب یہاں تشریف فرما ہے، یہ قرآن جانتے ہیں، حدیث جانتے ہیں. آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں میں سے کوئی انٹر ہوگا، کوئی میٹرک ہوگا، کسی نے گریجویٹ کیا ہوا ہوگا، یا کہ کوئی حافظ قرآن ہوگا، کوئی تجوید قاری ہوگا. آپ کا علمی معیار اور ایک گلی میں چلتے ہوئے جو بریانی کی ایک پلیٹ کے اوپر بھی اپنے آپ کو بیچ دے، اس کا ووٹ اور آپ کا ووٹ برابر ہے. تو اس وجہ سے یہ نظام کے اندر تھوڑی سی تبدیلی، ہم دین کے لیے اور دین کو تخت پر لانے کے لیے جد و جہد پر یقین رکھتے ہیں. ہم اس کو پسند کرتے ہیں. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے اندر صحیح شرعی اسلامی قانون کا نفاذ فرمائے. لیکن دین کو تخت پر اترا کیسے؟ وہ حضرت مولا علی کرم اللہ کریم کے 6 سالہ خلافت راشدہ کے جو آخری تھے وہ کیا تھے؟ یہ دیکھیں نا، آپ ان چیزوں کو جب تک نہیں سمجھیں گے. مثال کے طور کے اوپر خوارج سے جنگ ہوتی ہے. خوارج وہ ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دین سے ایسے نکل جاتے ہیں جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. آپ کبھی ایسے شکار کو مارے، تیر مارے ہیں، جو عرب میں اب تو ہوتا تھا، اب تو گولی فائرنگ کا دور ہے، آج کل تو ٹریگر کے اوپر ہی سب کچھ ہے، ورنہ پہلے زمانے کے اندر تیر سے شکار ہوتے تھے نا. تو جب وہ پار ہو جاتا تھا تو تیر کو نکالتے تھے، نہ خون ہوتا تھا، نہ اس پہ گوشت لگا ہوتا تھا، اور جانور مر جاتا تھا. تو فرمایا دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار سے پار ہو جاتا ہے تیر. اور ان میں ان کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا کہ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ کفار کے اوپر جو آیتیں نازل ہوتی ہیں وہ مومنین کے اوپر نافذ کریں گے، اور اہل بیت کے دشمن ہوں. یہ خوارج کی مین نشانی ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ کریم کے دشمن اور اہل بیت کے دشمن. اب آپ دیکھیں ہماری اور آپ کی ماں حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ نے جنگ کی اور کچل کے رکھ دیا خوارج کو، اور فرمایا کہ جاؤ وہاں پر ان لاشوں کے اندر دیکھو کہ ایک یہ ہاتھ بریدہ ایک لاش ہوگی، اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا اور اس کا سارا گوشت ایک جگہ جمع ہو چکا ہوگا، جیسے عورت کا پستان ہوتا ہے ایسے جمع ہو چکا ہوگا. دیکھو اگر وہ لاش ہے تو ہم لوگوں نے بدترین لوگوں کو قتل کیا ہے، اور اگر وہ لاش نہیں ہے تو یہ قرآن بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، تو پھر ہم سے گناہ ہو گیا ہے. تو لوگوں نے اپنی طرف ایک دوسرے کی طرف دیکھا، بولا یہ عجیب امیر ہے، پہلے قتل کروا دیتا ہے پھر پوچھتا ہے کہ ہم لوگوں نے غلط لوگوں کو مارا کہ اچھے لوگوں کو مارا. آپ نے فرمایا جاؤ لاشوں کو ڈھونڈو. وہ گئے، ایک مرتبہ ڈھونڈی نہیں ملی، پھر گئے پھر نہیں ملی، تیسری بار گئے نہیں ملی. آپ نے فرمایا، مولا علی نے فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں نے اپنے آقا سے سنا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. یہ تو اس علم کا آپ فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد. آپ فرماتے ہیں کہ آدم کی تخلیق سے پہلے 14,000 سال پہلے میں اور علی ایک نور تھے. اب کل میں فضل کے اوپر تقریر کر رہا تھا نا، اس فضل کے اوپر بڑی تکلیف ہو جاتی ہے لوگوں کو. میں نے آپ کو بیان کیا، 2 بھائی ہوں، ایک جیسے ہوں، جڑواں پیدا ہوئے ہوں، ایک کو اللہ اچھی آواز دے دے، اس آواز کی بدولت اللہ اس کو شہرت بھی دے دے، طاقت بھی دے دے، مال بھی دے دے، اولاد بھی دے دے، اس کا سب کچھ سمر جائے، اور ایک کو کچھ نہ ملے. تو ایک جو ہے اس کے اوپر فضل ہوا. اب اگر کوئی آ کر بولے بھائی اس کو کیوں مل گیا، تو بول سکتا ہے اللہ کا فضل ہے. یہی بختاور میں آپ کے یہاں تقریر کی نا کل. جی جی
تو اس فضل کے اوپر بڑے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. تو حضرت مولا علی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وصف عطا فرمایا. آپ نے فرمایا میں خود جاتا ہوں. آپ خود تشریف لے کر گئے, لاشوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا. آپ نے فرمایا لاشیں اٹھاؤ. لاشیں اٹھاتے رہے, ہاتھ سے اٹھا کر پھینکتے رہے. آخر میں نیچے وہ شخص ملا جس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا. آپ نے نعرہ لگایا اور سجدے میں آپ گر گئے, اور تمام جتنے بھی آپ کے ساتھی تھے انہوں نے نعرہ لگایا اور فرمایا کہ ہم لوگوں نے بدترین مخلوق کو قتل کیا. اس کے بعد یہ جب ایک ان میں سے صحابی مدینہ گئے اور وہاں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ ام المومنین آپ کو یہ خبر پہنچی اور آپ نے فرمایا کہ سنا ہے کہ تم لوگوں نے جنگ و جدال ہوا مسلمانوں کے درمیان. تو انہوں نے یہ پورا واقعہ, یہ میں آپ کو حدیث شریف سنا رہا ہوں مسلم کی. کس کی؟ یہ کوئی ایسی ڈھکوسلا تاریخ کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو کہ تاریخی من گھڑت باتیں سنا رہا ہوں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. کس کی روایت ہے؟ یہ آپ یاد رکھا کریں, آج کل یہ نئی بیماری ہے. وہ کہتے ہیں کہ تاریخی روایت نہیں, اصح ترین کتابوں کے اندر سے یہ روایت موجود ہے. حضرت نے کو جب یہ سنائی اماں پاک کو, تو اماں پاک نے جو ہے وہ جب یہ بات سنی تو آپ فسکت, آپ خاموش ہو گئی, اور جیسے فرمایا کہ سکتے میں آپ رہیں اور سانس آپ کا رک گیا, اور کچھ دیر آپ ایسے خاموش رہیں, اور آپ نے پھر فرمایا سچ بات کو چھپانا بھی تو ایک ظلم ہوتا ہے. کیا فرمایا؟ سچ بات کو چھپانا بھی تو ایک ظلم ہوتا ہے. دیکھیں کیسے سچے باپ کی سچی بیٹی ہماری اور آپ کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ. آپ نے فرمایا کوئی اور موجود نہیں تھا, سرکار تھے, میں تھی اور علی تھا. اور حضور نے فرمایا کہ علی اس طریقے سے خوارج سے جنگ کرے گا, اور ان میں ایک نشانی یہ بھی اس کی ہوگی کہ وہ اس شخص کو مارے گا, وہ ان کے مین سرغرہ ہوگا کہ جس کا یہ ہاتھ کٹا ہوا ہوگا اور اس کا ہاتھ ایسے ہوگا, بازو عورت کے پستان کی طرح یہ بازو بنا ہوا ہوگا. یہ مسلم شریف کی ہمیں روایت سنانے والی کون ہے؟ ہماری اور آپ کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ. اور خاموش ہو کر فرمایا ایک سچ کو چھپانا بھی تو ایک ظلم ہوتا ہے. تو میں عزیز دوستو یہ آپ کو بتا رہا تھا, یہ خوارج کے ساتھ نہروان سے پہلے ہوئی, صفین سے پہلے ہوئی جمل. تو یہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں خلافت راشدہ کے دور میں ہوئی ہیں, ہم تمام کے اندر خلفائے راشدین کے ساتھ ہیں, ہم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہیں, ہم عمر فاروق کے ساتھ ہیں, ہم عثمان غنی کے ساتھ ہیں, ہم مولا علی کے ساتھ ہیں, ہم امام حسن کے ساتھ ہیں. اور یہ بھی بیماری اس وجہ سے مجھے بیان کرنی پڑ رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی. یہ آپ کو وجہ بیان کر رہے ہیں. من سب نبیا فاقتلوہ, من سب علیا فقد سبنی. یہ ترکیب نحوی جس کو کہتے ہیں, اس کو صغرے کبرے کو ترتیب دیں, علامہ صاحب تشریف فرما ہے. ترکیب نحوی یا ترکیب صرفی کو اگر اس کو صغرے کبرے کو آپ ترتیب دیں, من سب نبیا فاقتلوہ, من سب علیا فقد سبنی. جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی, اور جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کر. تو میرے عزیز دوستو یہ سارا کا سارا معاملہ, یہ معیار میں اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ آج اہل سنت کے اندر آج نام نہاد اہل سنت کا نام لینے والے وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین پاک کی گستاخی کے اوپر تو تل ملا جائیں, لیکن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جگر ہے وہ صرف اس وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا ہے. ہم ایسے اپنے کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں, یہ اپنا ہوتا ہے. جو حضرت سیدہ خاتون جنت کے اوپر بکواس کرے اور بھونکے تو وہ ہماری نظر میں ہم اس کو ایک نہیں 10 بار لعنت مارتے ہیں. اور ہم مداہن پیر نہیں ہیں, ہم مداہن پیر نہیں ہیں, الحمدللہ ہم سید ہیں. اور یہ فخر کے لیے نہیں, یہ عاجزی کے طور پہ بھی ہم کہتے ہیں ہم اس کی اولاد ہیں جو کربلا سے بھی نہیں بھاگا تھا. میرے عزیز دوستو کہ اگر کوئی اس طرح کا بدبخت ہو اور کہے اپنے آپ کو سنی اور بدعۃ منی, جس کو حضور بدعہ کہیں, جگر کا ٹکڑا کہیں, کہ جو نالین پاک ہم پیروں میں پہنتے ہیں
جو سرکار اپنے قدمین مبارک کے اندر جو پہنتے ہیں اس کو تو ہم اٹھا کر سینے سے لگائیں اور ماتھے کے اوپر رکھیں، اور جب حضرت سیدہ خاتون جنت کیوں اہل بیت کی گستاخی کے اوپر کسی کو غصہ نہیں آتا؟ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم لوگوں نے دوسرے فرقے کو دے دیے ہیں، صرف انہی کے ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں، ہمارا ان سے زیادہ دعویٰ ہے۔ اور کوئی ایسا بدبخت ہو کہ جو حضرت سیدہ طیبہ، حضرت امام موسیٰ کاظم اور امام باقر کی گستاخی ہوئی، وہ آڈیو آئی، وہ مشہور ہوئی، آپ سب تک پہنچی ہوگی، آپ لوگوں نے کسی نے سنی ہوگی، کوئی کان پہ جوں نہیں رہیں گی، کوئی تکلیف کسی کو نہیں ہوتی کہ اگر کوئی وہ گندی غلیظ گالیاں دے رہا ہے۔ کون ہے آپ کو پتہ ہے امام علی رضا کون ہے؟ حضرت معروف کرخی، 11ویں شریف کا مہینہ ہے، مجھے تو 11ویں شریف پر بھی بولنا تھا، 11:45 12 ہو چکے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دادا مرشد کے مرشد حضرت معروف کرخی کون ہے؟ پتہ ہے کون ہے؟ حضور غوث پاک کے دادا مرشد کے مرشد، یہ امام علی رضا کے چوکیدار ہیں۔ امام علی رضا کے دروازے کے باہر چوکیداری کرتے تھے۔ ایک سردیوں کے دن ہیں، آپ باہر تشریف لائے، فرمایا ہاں معروف کرخی کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا حضور چوکیداری کر رہا ہوں۔ مہربانی ہو گئی، قریب بلایا اور فیض سے بھر دیا۔ یہ حضور غوث پاک کے دادا مرشد کے مرشد ہیں، یہ علی رضا موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں۔ موسیٰ کاظم امام جعفر الصادق کے بیٹے ہیں، امام جعفر الصادق امام باقر کے بیٹے ہیں، امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام زین العابدین امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام مولا علی اور حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت علیہ السلام آپ کے لخت جگر ہیں، اور وہ حضور علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو یار جب ادھر ہوا کرے، جب حضور علیہ السلام سے نسبت کو دیکھا کرو تو پھر ان کو دیکھا کرو۔ عام ولی کی کہتے ہو کہ اولاد کے اندر وہ ساری چیزیں رہتی ہیں، باپ کا فیض بیٹے کو مل جاتا ہے، تو یہ تو امام الانبیاء ہے، ان کا فیض امام علی رضا، یہ محدثین سلسلہ ذہب کے اندر یہ حدیث شریف بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری کے استاد امام اسحاق بن راہوے، امام بخاری کے استاد ہیں۔ آپ جب نیشا پور کے اندر تشریف لائے، مدینے سے جب لے کر آئے تو آپ اپنا چہرہ مبارک رومال سے ڈھک کر رکھتے تھے، اور بگی میں سوار ہوئے، عباسی حاکم نے آپ کو بلایا کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں، آپ اپنا چہرہ مبارک نہیں دکھاتے تھے، اتنا نور ہوتا تھا۔ 40,000 کا مجمع نیشا پور کے اندر، جو سلسلہ ذہب کی حدیث ہم سنتے ہیں نا، آپ نے سنا ہے کبھی کا نام سونے کی چین والی حدیث؟ یہ وہ حدیث ہے جو امام علی رضا سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ تک جاتی ہے۔ تو آپ ایک دم بگی سے باہر آئے تو لوگ غش کھا کر گر گئے، اور کچھ لوگوں نے عرض کی کہ یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، ہمیں کوئی حدیث شریف سنایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے فرمایا، میرے والد موسیٰ کاظم نے ان کو فرمایا، امام جعفر صادق نے ان کو فرمایا، یہاں تک کہ سرکار تک پھر پہنچی۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ مجھے بتایا جبرائیل نے اللہ سے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہوا وہ امان پا گیا، کچھ شرائط کے ساتھ، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں علی رضا ہوں۔ یہ حدیث شریف آپ نے بیان کی، سلسلہ ذہب کی حدیث شریف۔ یار یہ علی رضا جب یہاں پر آئیں اور نیشا پور کے اندر امام بخاری کے دادا استاد یا امام بخاری کے استاد وہاں پر موجود ہوں، اور وہ غش کھا کر گن جائے اور وہ سلسلہ ذہب کی حدیث سنے، اور اس کے بعد آپ یہاں پر وصال فرما جائیں، آپ کے کئی عرصے کے بعد حضرت سیدنا پیران پیر دستگیر وہ تشریف لائیں، انہی کی اولاد ہیں، حسنی سید ہیں، آپ تو حسینی ہیں لیکن ہیں تو انہی کی اولاد نا، فاطمی ہے نا، انہی کی اولاد ہیں۔ ہر مہینے 11ویں شریف آپ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹناٹن سننی ہے۔ ذرا مجھے آپ ہر مہینے حضرت امام جعفر صادق کا کر کے دکھائیں، میں پوچھتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کتنے سنی رہتے ہیں۔ یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں میں، آپ کو کہیں گے ان کے عقیدے خراب ہو گئے، یہ فلانا۔ یار شیخین کو مانتا ہے، خلافت راشدہ کو مانتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کو، رافضی حضرت عائشہ صدیقہ کو مانتے ہیں۔ کون سا دنیا میں ایسا رافضی ہے جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کو مانتے ہیں، جن کے لیے سورہ نور بھری پڑی ہے، جن کی برات کے اوپر 18 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی ماں کے لیے نازل فرمائی ہیں، ان کی شان میں نازل فرمائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو کون ایسا ہے؟ صرف تکلیف کس بات کی ہے کہ یار ان کا نام نہ لو، زیادہ علی علی نہ کرو۔ تو زیادہ علی علی اگر تمہاری چھیڑ ہے تو ہم اتنا علی علی کریں گے کہ تم پاگل ہو جاؤ گے، بھاگ جاؤ گے، ہم تو علی علی کرنا نہیں چھوڑیں گے۔
زور سے لگاؤ. عزیزان محترم، وقت کافی کثیر ہوا. میں نے یہ قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر تو گفتگو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اس کے اوپر گفتگو کرنی تھی، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا، وقت کافی زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ. اگر کوئی آپس میں یہ تنازع ہو جائے، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت کرو جو تم میں اولی الامر ہے. تو اولی الامر کی اطاعت کرنا یہ قرآن کریم سے ثابت ہے. اور جو اولی الامر کی اطاعت نہ کرے، اولی الامر خلیفہ راشد، اور اس کا اختتام ایسے ہی ہو جائے، رجوع نہ ہو، جیسے حضرت سیدنا طلحہ، حضرت زبیر، انہوں نے رجوع فرمایا. عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے سرکار کے ساتھ حجرے میں دفن نہ کرنا، مجھے سرکار کے ساتھ دفن نہ کرنا کہ مجھ سے ایک احداث و احداث. آپ کی اور ہماری ماں آنسوؤں سے بھیگ جاتے ہیں، دامن مبارک بھیگ جاتا ہے. اور کیا ہی آپ کی شان ہے، اور کیا ہی مولا علی کی شان ہے کہ جب آپ یہ سب ختم کر کے مدینے تشریف لاتے ہیں تو کوئی ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے مائی صاحبہ کے پاس آتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ موضوع کے اوپر مسے کا، یہ جا کر علی سے جا کر پوچھو، خدا کی قسم علی ہم سب میں سب سے بڑا عالم ہے. سبحان اللہ. یہ مائی صاحبہ. اسی کے اوپر اختتام کرتے ہیں. میری آواز جاری ہوگی انشاءاللہ. سرکار غوث پاک کا فیض ہے. حضور غوث پاک خطاب فرمایا کرتے تھے تو لاکھوں کے مجمع میں آخر تک آواز جاتی تھی. انہی کے فیضان سے ہم اس مجلس کا اختتام اس کے اوپر کرتے ہیں کہ ہم کو اگر دین سمجھنا ہے اور دین کو تخت پر لانا ہے تو پہلے ہم لوگوں کو جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے دینی ڈھانچہ اور نسخہ دیا ہے، اس کے خد و خال، اس کے معاملات، اس کی ساری چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. سبحان اللہ. صلاۃ و سلام.